کربلا ہمارے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت سے پیغامات ہیں جو کربلا سے ہمیں ملتے ہیں۔ کربلا ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے، ہماری زندگیاں بہتر بنانے کے لیے، ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کربلا سے بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ امام حسین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو چنا، انتخاب کیا اس امتحان کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تیار کیا، تاجدار مدینہ نے تربیت کی، حسین کو اس امتحان کے لیے تیار کیا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امام حسین پلے بڑھے، پرورش ہوئی، حضور کی آغوش میں تربیت پائی۔ امام حسین کے بچپن سے ہی حسین کی شہادت کی خبریں عام ہونے لگی تھیں۔ حضور نے حسین کے بچپن میں ہی یہ خبر دے دی تھی کہ یہ میرا شہزادہ کربلا میں میری امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار موجود ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین بھی آ گئے۔ بچپن تھا حسین کا۔ جب حسین آئے حضور کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ جب حضور کی آغوش میں حسین بیٹھے تو سید الملائکہ بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو شہزادہ ہے، آپ کا جو نواسہ ہے، حضور آپ کی امت اس آپ کے شہزادے کو کربلا میں شہید کر دے گی۔ بچپن تھا حسین کا، جبرائیل امین فرشتوں کے سردار نے خبر دے دی کہ آپ کی امت حسین کو شہید کر دے گی۔ یہیں تک بات نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل امین کربلا سے مٹی بھی لے کر آئے، جگہ بھی بتائی، جگہ کا نام بھی بتایا، اور کربلا کی مٹی بھی لا کر حضور کو دی۔ تھوڑی کو دے دو ہمیں بھی۔ کربلا کی مٹی بھی لا کر حضور کو دی، کہا یا رسول اللہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ خبر حضور کو بھی تھی، علی کو بھی تھی، فاطمہ کو بھی تھی، حسین کی ماں کو۔ بے خبر کوئی نہیں تھا، سب باخبر تھے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں آپ، مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ، اگر حضور میرے آقا کی ذات جو ہے نا، حضور مستجاب الدعوات ہے، اور ایسے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، پروردگار آپ کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، میرے آقا کی دعا کے متعلق میرے امام نے، تاجدار اہل سنت نے کہا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تاجدار مدینہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پروردگار آقا کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ادھر میرے آقا دعا کرتے ہیں، ابھی ہاتھ چہرے پہ واپس نہیں آتے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضور مستجاب الدعوات۔ حسین کے بابا کی شان بھی دیکھ لو، مرتضی شیر خدا حیدر کرار۔ حضرت مولا علی آپ بھی مستجاب الدعوات۔ حضرت علی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مستجاب الدعوات۔ آپ کی ماں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، حسین کی ماں کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اور سنو میرے عزیزو، حسین کی ماں کی دعا تو وہ ہے کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جنت سے جوڑے آ جایا کرتے ہیں۔ اگر سیدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، فاطمہ بھی مستجاب الدعوات، علی بھی مستجاب الدعوات، حضور بھی مستجاب الدعوات۔ پتہ بھی مصطفیٰ کو ہے، علی کو بھی خبر ہے، فاطمہ کو بھی خبر ہے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ جانتے بھی سب ہیں کہ حسین پر ظلم ہوں گے، خبر بھی سب کو ہے کہ حسین پر ستم ہوں گے، پتہ بھی سب کو ہے کہ حسین پر تشدد ہوں گے، جانتے بھی سب ہے کہ حسین پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ مگر مجھے بتاؤ، نہ حضور نے دعا کی، نہ علی نے دعا کی، نہ فاطمہ نے دعا کی۔ اگر آقا دعا کر دیتے مولا حسین کو اس امتحان سے بچا لے، اگر میرے آقا دعا کر دیتے یا اللہ میرے حسین کو ان مصائب سے بچا لے، خدا کی قسم حسین کا امتحان کربلا میں نہ ہوتا۔ اگر علی دعا کر دیتے حسین کربلا میں ہرگز نہ جاتے، اگر فاطمہ دعا کر دیتی حسین کربلا میں ہرگز نہ جاتے۔ لیکن نہ مصطفیٰ نے دعا کی، نہ مولا علی نے دعا کی، نہ سیدہ فاطمہ نے دعا کی، جبکہ مستجاب الدعوات ہے۔ کیا وجہ ہے میرے عزیزوں؟ انہوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ جو سب کی مشکلیں ٹالنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے اپنی پریشانی لے کر، اپنی فریاد لے کر، آقا دعا کرتے ہیں، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی علی کی بارگاہ میں آتا ہے اپنا مزدہ غم سناتا ہے، علی اگر دعا کر دیتے ہیں اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہے۔ اور علی کا مقام تو یہ ہے، آج بھی ہم مشکل میں کہتے ہیں یا علی مدد، اے مشکل کشا مدد کرو۔ آج بھی ہم علی کو مشکل میں پکارتے ہیں۔ خدا کی قسم ادھر زبان پہ نام علی آتا ہے، ادھر ساری مشکلیں خود بخود بھاگنے لگ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، شاید سمجھ میں نہ آتی ہو بات، لیکن کرسی ذہن میں نہ رکھنا، آیت الکرسی ذہن میں رکھنا۔ کرسی والے جتنے ہیں سارے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہیں، آپ تھوڑا سا ماحول بناؤ گے، تھوڑا سا مزاج میرا بھی بنے گا، میرا دل چاہے گا پھر اندر سے میں آپ کی بہتر خدمت کروں، اچھے سے آپ کو سناؤں۔ تھوڑا ماحول آپ کو بنانا پڑے گا، سمجھ رہے؟ ماحول بنائیں گے تو میں سناؤں گا، ورنہ میرا تو روز کا کام ہے، میں فارملٹی کروں گا نکل جاؤں گا، پھر میں آگے کہیں جا کے اپنا۔ لیکن آپ جیسا سنیں گے ویسا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سنانے کی۔ نہ علی نے دعا کی، نہ حضور نے دعا کی، نہ فاطمہ نے دعا کی، سب مستجاب الدعوات۔ کیوں نہیں کی؟ اے میرے عزیزوں غور کرو، مصطفیٰ نے دعا نہیں کی، علی نے دعا نہیں کی، فاطمہ نے نہیں کی، اس لیے کہ جانتے تھے
یہ رب کی مرضی ہے، مشیت خدا ہے، خدا کی قسم منشاء رب یہی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائشوں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، پھر اس نے بندوں کو چنا کس کس کا امتحان لیا جائے گا، کس کس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اور بتا دیا تمہیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، لیکن کن کے امتحان ہوتے ہیں، کس کو اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے؟ امتحان انہی کے ہوا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کیا کرتا ہے، جن پر پروردگار کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آزمائشیں بھی اللہ انہی کی لیا کرتا ہے، امتحان بھی پروردگار انہی لوگوں کے لیا کرتا ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ مولانا ذرا سمجھائیے تو میں آپ کو قرآن سے سمجھا دوں گا، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آپ قرآن سنیے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ قرآن سنیں گے تو آپ کی طبیعت شاد ہو جائے گی۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، پروردگار نے فرما دیا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کیا، لیکن کیسے آزمایا جائے گا؟ اب سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے خوف سے آزمایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا، مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، بچوں کے یعنی اولاد کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ پروردگار کے قرآن نے اعلان کر دیا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ 5 آزمائشوں کا ذکر کیا اللہ نے، 5 امتحانات کی بات کی گئی، 5 پرچے اللہ نے رکھے، 5 آزمائشوں کا ذکر کیا۔ پہلی آزمائش بھوک سے، دوسری آزمائش ڈر سے، تیسری آزمائش جان کا نقصان، چوتھی آزمائش مال کا نقصان، 5ویں آزمائش اولاد کا نقصان۔ 5 طرح سے آزمایا جائے گا، مگر کسے آزمایا جائے گا؟ اب ذرا قرآن سے یہ بھی سمجھ لو، پھر میں تمہیں آزمائشوں کے بارے میں بتاؤں۔ آزمایا کسے جاتا ہے، کس کا امتحان لیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا پھر قرآن سنو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت میں سناؤں گا، سن کر آپ مچل جاؤ گے، ذرا پیار سے محبت سے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا چترویدی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد میں ان کا انشاءاللہ آپ مکمل خطاب سنیں گے، مگر یہ یاد رہے ان کا خطاب تب سنیں گے جب ہم یہاں سے ہٹیں گے۔ اب ہمیں ہٹانا ہے تو ذرا سلیقے سے سنو، ورنہ ہمیں ساری رات بھی گانا آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ان کا نمبر لگوانا ہے تو پہلے ہمیں ہٹانا ہے، اور ہمیں ہٹانا ہے تو سلیقے سے سننا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت کی قلت ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کم وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ارے بھیا سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو زور سے بولو۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا سنیں۔
परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, ए आसमान, ए पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत के बोझ को उठाओगे? जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमान ने भी इनकार कर दिया, बुलंद कामत पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ये अल्लाह की अमानत का बोझ है जिसे उठाने से जमीन ने मना कर दिया, आसमान ने मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया। अब सुनो, फिर यही अमानत खुदा अल्लाह ताला ने फिर इसी अमानत को इंसान के सामने रखा। परवरदिगार ने इंसान से फरमाया, ए इंसान, ये रोज़े अज़ल की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान, ये मेरी अमानत है, क्या तू इस अमानत के बोझ को उठाएगा? इंसान ने कह दिया, हजरत आदम की रूह ने कह दिया, ए मौला, तेरी अमानत को मैं उठाने को तैयार हूँ, तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, तेरी अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, अगर तू मेरी अमानत के बोझ को उठाएगा, अगर इस अमानत को अपने सीने में रखेगा, तो याद रख ले, इसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। जमीन ने मना कर दिया है, आसमान ने मना कर दिया है, पहाड़ों ने मना कर दिया है। अब सुनो जरा, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी नक्शबंदी आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ये जो अल्लाह की अमानत का बोझ है, ये कौन सी अमानत है खुदा की? क्या है ये अमानत खुदा? आपने फरमाया, ये जो अमानत इलाही है, ये जो परवरदिगार की अमानत है, आप फरमाते हैं ये दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत की अमानत है। ये मोहब्बत खुदा की अमानत है। इस अमानत को अल्लाह का कुरान कहता है, इंसान ने कहा, मौला मैं तेरी मोहब्बत को अपने सीने में रखूंगा। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने अर्ज कर दिया, मौला है परवरदिगार, तेरी अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा, मौला इस अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इंसान, अगर तू मेरी अमानत को उठाएगा, अमानत को सीने में रखेगा, इस बोझ को उठाएगा। अल्लाह फरमाता है ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। या अल्लाह मुश्किल किस लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तू मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे इश्क को अपने सीने में रखेगा, तो तुझे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। मैं तेरा इम्तिहान लूंगा, तेरी आजमाइशें लेता रहूंगा। इंसान ने कह दिया, या अल्लाह, मैं आजमाइशों में गुजरने को तैयार हूँ, ऐ परवरदिगार, मैं इम्तिहानात से गुजरने को तैयार हूँ। या अल्लाह, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि इम्तिहान बड़े सख्त होंगे। अर्ज किया, मौला क्या इम्तिहान होंगे, कौन सी आजमाइशें होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा, मगर फिर जन्नत से जमीन पे भेज दिया जाएगा। इम्तिहान होगा, 300 बरस तक रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया, मौला तेरे इश्क की बात है, तेरी मोहब्बत की बात है, मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ। या अल्लाह, मैं रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह, कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज कर दिया, ए परवरदिगार, तेरे इश्क में मछली के पेट में रहने को भी तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मजीद इम्तिहान होंगे। या अल्लाह, अब कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें जो है मूसा बनाकर फिरौन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। या अल्लाह, खड़ा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ बनाकर भाइयों के जरिए कुएं में डलवा दिया जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला कुएं में भी जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें मिस्र के बाजार में यूसुफ बनाकर बेचा जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला तेरी मोहब्बत में मिस्र के बाजार में बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें और आजमाया जाएगा, तुम्हें इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा, तुम्हें आग में फेंका जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला तेरी मोहब्बत में आग में जाने को
کو تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا اور امتحان لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں ابراہیم بنا کر اسماعیل جیسا بیٹا دیا جائے گا، پھر اس کی گردن پہ چھری رکھوا دی جائے گی، اس کی گردن پہ خنجر رکھوا دیا جائے گا۔ عرض کر دیا یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کو تیار ہوں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کو تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا اور امتحان لیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان نے عرض کیا اے مولا مزید کون سا امتحان ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا امتحان یہ ہوگا جب تمہیں آخری نبی بنا کے بھیجا جائے گا، جب آخری رسول لباس بشریت میں بھیجا جائے گا تو طائف کی وادی میں پتھر بھی کھانے پڑیں گے۔ عرض کر دیا مولا پتھر بھی کھانے کو تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ حسین بنایا جائے گا، حسین بنا کر مدینے سے رخصت کر دیا جائے گا، حسین بن کر مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا مدینہ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں مدینہ چھوڑ کر مکے جانا پڑے گا، پھر مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، کربلا جانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا کربلا جانے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا کربلا جانے کے بعد میں اپنے بھائیوں کو کٹانا پڑے گا، اپنا گھر کا گھر لٹانا پڑے گا، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا تیری محبت میں گھر لٹانے کو تیار ہو، تیری محبت میں گھر بار لٹانے کو تیار ہو، اپنی اولاد کو کٹانے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا جوان بیٹا علی اکبر جائے گا، تمہاری نظروں کے سامنے اس کو شہید کیا جائے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھ کر صبر کرنا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا صبر کرنے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا 6 ماہ کا بیٹا جائے گا، اس کی گردن میں تیر لگے گا، اس کو دیکھ کر صبر کرنا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا صبر کرنے کو تیار ہوں۔ پروردگار نے فرمایا بچوں کو کٹانے کے بعد میں پھر تمہیں اپنا سر سجدے میں کٹانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا سجدے میں اپنا سر کٹانے کو تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نیزے پہ سر بلند کر دیا جائے گا، نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا تیری محبت میں تیرے عشق میں قرآن نیزے پہ چڑھ کر سنانے کو تیار ہو۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اگر تو میری محبت میں آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہے، امتحانات سے گزرنے کو تیار ہے تو سن لے میں بھی تجھے وہ عزت عطا کروں گا، وہ مقام عطا کروں گا کہ تجھے میں جب پہلا انسان بناؤں گا، آدم بناؤں گا تو سارے فرشتوں سے تجھے سجدہ کروا کر تیری عزتوں کا اعلان کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو آزمائشوں سے گزرے گا میں تیری عزتیں بڑھا دوں گا، تو امتحان دے گا میں تیری عظمتوں میں 4 چاند لگا دوں گا۔ 5 امتحان کیوں ہے امتحان؟ عشق میں، عشق حقیقی اللہ نے چنا، انتخاب کیا، حسین کو آزمایا جائے گا تو نبی نے ثابت قدم رہنے کی دعا دی، استقامت کی دعا دی۔ حضور نے آزمائش امتحان سے بچانے کے لیے دعا نہیں کی۔ ہائے 72 کے لہو سے کربلا تعمیر ہے اب تک، قسم اللہ کی وہ خلد کی جاگیر ہے اب تک، فلک پر شام کو سرخی سی جو معلوم ہوتی ہے، شہیدان وفا کے خون کی تاثیر ہے اب تک، لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ امام حسین آزمائشوں سے، امتحان اور آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہیں، نبی تربیت کر رہے ہیں۔ حسین نے آزمائشیں اب 5 میں نے امتحان بتائے، بھوک سے، خوف سے، اللہ نے فرمایا آزمایا جائے گا، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، 5 طرح سے آزمایا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ان 5 امتحانات سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزارا۔ حضرت ابراہیم کو بھوک سے بھی آزمایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کو غار کے اندر چھوڑ دیا، کیونکہ باہر لاتی تو نمرود فوراً قتل کروا دیتا۔ تو حفاظت کے راستے تو اللہ نے تدبیریں کی۔ غار کے اندر اپنے بیٹے ابراہیم کو چھوڑ دیا، غار کے دہانے پہ پتھر لگایا، منہ بند کر دیا، گھر پہ آ گئی۔ گھر پہ آنے کے بعد میں 1 دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا دن گزر گیا، 3 دن جب گزر گئے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے سینے میں دل ہوتا ہے، ماں والا دل۔ ماں تڑپتی ہے اولاد کے لیے، ماں بے قرار رہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو غار کے اندر چھوڑ دیا، 3 دن گزر گئے، ماں کو بچے کا رہ رہ کے خیال آ رہا ہے، رہ رہ کے بچے کی یاد آ رہی ہے۔ تیسرے دن برداشت نہ کر پائیں، گئیں جا کے دیکھوں تو بچے کا کیا حال ہے۔ سوچ رہی ہیں بھوک سے مر گیا ہوگا۔ بھئی بچہ ادھر پیدا ہو، ماں کا دودھ نہ ملے، 3 دن گزر جائیں کچھ نہ ملے۔ خیال آ رہا ہے کہ بچہ تو شاید مر گیا ہوگا۔ لیکن جب آپ تیسرے دن غار میں گئیں، غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹایا، پہاڑ کی غار میں اندر گئیں، جا کر دیکھا حیران ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی انگوٹھے کے اندر دودھ بھی جاری کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی انگوٹھے میں شہد بھی جاری کر دیا ہے۔ امتحان دیا تو اللہ نے انعام دیا، انگوٹھے کے اندر دودھ بھی اور شہد بھی دونوں اللہ نے دے دیے۔ آزمایا بھوک سے، پھر حضرت ابراہیم کو آزمایا ڈر سے، خوف سے۔ نمرود جیسا طاقتور بادشاہ ہے، اس کے دربار میں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، پوری سلطنت ایک طرف ہے، اکیلے ابراہیم ایک طرف ہے، پوری سلطنت، پوری حکومت اکیلے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ڈر سے آزمایا، پروردگار نے خوف سے آزمایا کہ سلطنت سے ابراہیم گھبرائے گا تو نہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلطنت سے گھبرائے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، اس بادشاہ کے روب و جلال سے نہیں گھبرائے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ نمرود نے کہا کس خدا کی بات کرتے ہو؟ نمرود کہنے لگا خدا تو میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا نمرود۔ اللہ اکبر، طاقت بھی بڑی تھی، بادشاہت بھی بڑی تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا خدا تو وہ ہے زندگی موت جس کے اختیار میں ہے۔ بے تقریر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میری کمزوری یہ ہے کہ میں تقریر میں لطیفے نہیں سناتا، میں ہنساتا نہیں، میں ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں کرتا، یہ میری شاید کمزوری ہو سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مصطفیٰ کی حدیثیں سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کی قدر کی جائے۔ اگر ہنسنے ہنسانے میں نے مان لو وقت نکال دیا، میں ہنسا سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں کوئی کامیڈین نہیں ہوں۔ یہ جو سر پہ میرے دستار ہے نا، یہ امامہ، یہ مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ جو سینے میں قرآن ہے یہ مجھے اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو میں جس آپ کے سامنے جس لباس میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے بزرگوں کی امانت ہے، یہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نبی کے منبر پہ بیٹھوں پھر تمہیں لوگوں کو ہنساؤں اور وقت برباد کر دوں۔ میں کوئی کامیڈین نہیں ہوں، معاف کرنا، میں اللہ رسول کا پیغام سنانے آیا ہوں، میں تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں۔
تو آپ سنیں گے میری گفتگو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، نمرود کا دربار ہے، حضرت ابراہیم نے فرما دیا تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے متعدد مقامات پر بتا دیا، اعلان کر دیا، زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے۔ زندگی اور موت کا مالک وہ خدا ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان لم یلد لم یولد، اس کی شان دیکھنی ہے، لم یلد سے لم یولد تک دیکھو، اسی پروردگار سے عشق حقیقی کے جلووں کی باتیں کرو، اسی رب کی محبت میں گم ہو جاؤ، اس لیے کہ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل۔ عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود، عشق ہی ہر ہست و بود، عشق ہی ہر ہست و بود، باعث ہر ہست و بود، عشق نے حابیل میں پیدا کیا ایمان روح، عشق نے ہی آگ ڈالا نوح سے طوفان نوح، عشق کو ہے سور و جوگی، عشق ہی اوج ہیرا، عشق کو ہے طور سینا، عشق ہی مروہ صفا، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق مریم کی صداقت، عشق رنج حاجرہ، عشق ہی ملکہ سباؤ آسیہ کا ماجرا، عشق کیا ہے میرے عزیزوں غور کرو، عشق حقیقی کی بات بتا رہا ہوں، عشق بن کر صبر جھلکا شکل میں ایوب کی، عشق بن کر اشک ٹپکا آنکھ سے یعقوب کی، عشق ہے شیب ابی طالب کے پورے 3 سال، عشق ہے عمار و یاسر، عشق ہے حمزہ بلال، عشق کیا ہے؟ عشق میں وہ کون ہے 2 بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا حضرت ابراہیم کا امتحان، آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی موت کا مالک ہے۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ جسے سزا ہو گئی تھی موت کی، ایک وہ جسے آزاد کر دیا گیا تھا، دونوں کو بلایا، جسے آزاد کیا گیا تھا اسے موت کی سزا سنا دی، جسے موت کی سزا تھی اسے آزاد کر دیا۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم تم کہتے ہو خدا زندگی اور موت کا مالک ہے، تو دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں، جسے زندگی میں نے دی تھی اب میں نے اسے موت دے دی ہے، جسے زندگی مل چکی تھی اسے موت دے دی، اور جسے موت ملی تھی اسے زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ تو زندگی اور موت کا عنوان نہیں سمجھ سکتا ہے، تو سمجھتا ہے اس کو زندگی اور موت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زندگی اور موت کا عنوان تو وہ ہے جب ہم کچھ نہ تھے تب اللہ نے ایک نطفے سے ہمیں پیدا فرما دیا، اور پھر اللہ ہمیں واپس اسی مٹی میں ملا دے گا، پھر وہ وقت آئے گا کہ پروردگار پھر ہمیں ہماری قبروں سے اٹھائے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا اور بتا دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ جب کسی کی قبر پہ مٹی ڈالتے ہو پڑھتے ہو، کیا بتایا اللہ کے قرآن نے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر واپس اسی میں تمہیں ملا دیں گے، پھر ایک دن آئے گا اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اے لوگوں، اللہ تو وہ ہے جب ہم کچھ نہ تھے تب اس نے پیدا کیا، خلق کیا، پھر اسی میں ملا دے گا مٹی میں، پھر اسی سے اٹھائے گا۔ مگر زندگی اور موت کا عنوان نمرود کی سمجھ میں نہ آیا، اس لیے کہ اللہ تعالی جن کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے، جن کی عقلیں غارت ہو جاتی ہیں، انہیں پروردگار کے جلوے سمجھ میں نہیں آتے، انہیں رب کی پروردگار کی توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ غارت کرتا ہے جو اپنے آپ میں اکڑ جاتے ہیں، اللہ تعالی انہیں ایسا رسوا کر دیتا ہے۔ یہ نمرود سمجھتا تھا میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میں ساری دنیا پہ حکومت کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کی اوقات بتا دی۔ ایک لنگڑا مچھر آیا، اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا، ایک لنگڑے مچھر سے اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے اتنے طاقتور بادشاہ کو مروا دیا۔ اسے اپنی فوج پہ بھروسہ تھا، اللہ نے فرمایا تیرے لیے کوئی فوج نہیں آئے گی، تو اپنی طاقت پہ گمان کرتا ہے تو تیری طاقت کی میرے سامنے حیثیت یہ ہے کہ ایک مچھر بھیجوں گا، تیرے لیے ایک مچھر کافی ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، مچھر اللہ نے جب سے بھیجا نا، مچھر کو بھیجا اللہ نے، حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تختہ پلٹ ہو گیا، نمرود کی ساری سلطنت تباہ ہو گئی مچھر سے۔ ہائے ہائے، پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ مارنے پہ آئے تو مچھر سے مروا دے، اور اللہ اگر بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے اللہ بچا دے۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا، جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غارِ سور میں جالا کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر دے، مارنے پہ آئے تو مچھر سے مروا دے۔ اس وقت مچھر آیا، نمرود ختم۔ اس وقت سے لے کے اب تک ساری حکومتیں مچھر کے پیچھے پڑی ہیں۔ بتاؤ مجھے، پوری دنیا کی حکومتیں مچھر کے پیچھے لگی ہیں، دنیا مچھر کو ختم کرنے میں لگی ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں دیکھو، امریکہ سپر پاور ہے، مگر مچھر کے لیے رات دن فکر میں ہے کہ مچھر کو مارو، مچھر کو مارو۔ امریکہ کے سائنسدان نئی تکنیک، نئی دوائیاں لا رہے ہیں۔ ہم اور آپ گھروں میں جلاتے نہیں ہیں وہ موٹی کچھوا چھاپ اگربتی، کس لیے؟ ساری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے مچھر کو مار دیا جائے، مچھر کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی معمولی سی مخلوق مچھر، ساری دنیا کی حکومتیں مچھر کو مارنے میں لگی ہیں۔ اس مچھر کو بتاؤ کیا دنیا نے ختم کر دیا؟ نہیں کیا نا۔ تو جب یہ ساری دنیا ایک معمولی سی مخلوق مچھر کو ختم نہیں کر سکتی ہے تو پھر حسین کربلا میں گئے تھے، یزید نے کیسے سوچ لیا کہ نواسے رسول کو یزید ختم کر سکتا ہے؟ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ۔ ہم تو یوں کہتے ہیں تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ۔ اب آپ سنو، تھوڑا سا موڈ بناؤ میرا، تھوڑی دیر بول کے تو میرا موڈ بنتا ہے نا، پھر مزہ آتا ہے مجھے بولنے میں، تب آپ سنیں اچھا سا تو میں سناؤں۔ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ، کل بھی تھے
آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کو پالو زندہ۔ زندگی اور موت کی باتیں کرنے والوں، نمرود نہیں سمجھا تھا زندگی اور موت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو زندگی اور موت کے عنوان کو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نہیں ڈرے، دوسرا امتحان ہو گیا، تیسرا امتحان ہوا، پھر بات اپنی جان پہ آن پڑی۔ پھر نمرود نے بڑا آتش کدہ روشن کیا، بڑی آگ جلائی، کہا ابراہیم کو ڈال دو آگ میں۔ آتش کدہ روشن کر دیا گیا، کہنے لگا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو جبرائیل امین آئے، بلبل سدرا آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی جناب ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرشتے نے، سید الملائکہ نے کہا اللہ سے اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا میرا رب جانتا نہیں ہے، کیا میرے رب کو خبر نہیں ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالی نہیں جانتا ہے؟ تو آپ نے حضرت بلبل سدرا سے جب کہا تو جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے خلیل سنو، پروردگار کو جانتا ہے، پروردگار کو معلوم ہے، پروردگار باخبر ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے جبرائیل جب میرا خدا جانتا ہے تو سن لو، اگر وہ رب خلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے تو اس کا خلیل جلنے پہ راضی ہے۔ آپ نے فرمایا امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان جب پاس کیا تو آتش کدے کو گلزار بنا دیا، جان کا نقصان آزمایا گیا، امتحان ہو گیا۔ پھر امتحان ہوا مال کا، 12,000 بکریاں اللہ کے نام کو سن کر دے دی فرشتے کو، مال کا نقصان اس میں بھی آزما لیا گیا۔ پھر ہوا اولاد کا، یہ امتحان کیسا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوا دی گئی، کہ بیٹے کو قربان کرو، چھری رکھ دی، یہ بھی امتحان ہو گیا۔ اب ذرا سنیں میرے جملے، 5 امتحان جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ کتنے امتحان؟ زور سے بولو، باتیں میری یاد رکھنا۔ 5 امتحان جناب ابراہیم نے دیے، 5 آزمائشوں سے گزارا گیا، مگر وقت کتنا لگا، ٹائم کتنا لگا؟ 120 سال لگ گئے۔ کتنے؟ 120 سال۔ ماں سا پنکھا ذرا ادھر کر دو، میری طرف سے ہٹا دو۔ 5 امتحان ہوئے، 5 امتحانات، 5 آزمائشیں، 120 سال کا زمانہ لگ گیا۔ میری طرف سے فین ہٹا دو۔ 5 امتحان، 5 آزمائشیں، 5 آزمائشوں میں گزارا گیا، 120 سال کا زمانہ لگا۔ اب میرا جملہ سننا، جو جملہ میں آپ کو دینے والا ہوں تاریخی جملہ ہے میرا، سن لینا، اس کو محفوظ کر لینا۔ 5 امتحان، 5 آزمائشیں، 5 طرح سے اللہ نے آزمایا، 5 آزمائشیں ہوئی ہیں، لیکن 120 سال لگ گئے۔ اللہ کے نبی ہیں جناب ابراہیم، 120 سال میں 5 آزمائشیں، 5 امتحان، مگر حسین تیری ہمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تجھے 120 سال نہیں لگے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے خیمے لگوائے، 7 محرم آ گئی، 7 محرم الحرام کی فجر ہوئی ہے۔ 5 امتحان جو ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال میں کیے، یہ ایک ہی مرتبہ میں 7 محرم کو 5 امتحان کربلا میں اکٹھے حسین پر آ گئے، 5 آزمائشیں آ گئی، مگر حسین کی عظمت کو سلام، حسین نے 7 محرم کی فجر سے 10 محرم کی ظہر تک، 10 محرم کی عصر تک 5 آزمائشیں، 5 امتحان آپ نے مکمل کر کے دکھا دیے۔
اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام 120 سال میں آپ نے 5 امتحان دیے. حسین نے 7 محرم کی فجر سے 10 محرم کی عصر تک یہ 5 امتحان اکٹھے آئے. حسین کو اکٹھا ایک مرتبہ میں 5 امتحان میں آزمایا گیا. حسین نے 5 امتحان 5 آزمائشیں کربلا میں آپ نے ان 5 امتحان کو پورا کر کے دکھایا, کامیاب ہو کے دکھایا. امام حسین پر اب 5 امتحان 5 آزمائشیں کربلا میں دیکھ لو. 7 محرم سے شروع ہوا, بھوک سے آزمایا گیا, پانی بھی بند کیا, کھانا بھی بند کیا. حسین نے صبر کیا, راضی برضا رہے. پہلا امتحان مکمل کامیاب ہو گئے. دوسرا امتحان ہوا, ڈر سے آزمایا گیا, خوف سے آزمایا گیا. کربلا میں امام حسین کے ساتھ 86 لوگوں کی تعداد ہے, 72 شہید ہوئے کربلا میں. لیکن سنو, سامنے سے کتنے ہیں؟ 22,000 کا لشکر جرار کھڑا ہے. 22,000 کی تعداد میں یزیدی لشکر کھڑا ہے. حسین ڈرے نہیں, حسین گھبرائے نہیں. حسین ہمت اور حوصلے کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں. ڈر سے آزمایا گیا, حسین نہیں ڈرے. یہ امتحان بھی مکمل کر لیا, اس میں بھی پاس ہو گئے. تیسرا امتحان ہوا, مال کا نقصان. سب کچھ تو اوپر رہ گیا, ادھر جو کچھ تھا وہ بھی لٹ گیا. کربلا میں کچھ نہیں بچا. مال کا امتحان ہو گیا, اس میں بھی حسین پاس ہو گئے, اس میں بھی حسین کامیاب ہو گئے. اگلا امتحان ہوا, جان کا نقصان. تو امام حسین نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا, سجدے میں سر دے دیا. امام حسین نے جام شہادت نوش کر لیا. اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اولاد کے نقصان سے بھی آزمایا گیا. حسین کے بچے شہید ہوئے. حسین کا 6 ماہ کا بیٹا بھی شہید ہوا. بچوں کا نقصان ہوا, بچوں کی شہادتیں ہوئی. حسین اس میں بھی کامیاب ہو گئے. 5 آزمائشیں 5 امتحان کربلا میں ہوئے, اور مولا حسین نے 3 دن کے اندر 5 امتحان میں پاس ہو کے دکھا دیا. واہ حسین تیری ہمت کو سلام, واہ حسین تیرے حوصلے کو سلام. کون ہے حسین؟ کس شخصیت کا نام ہے حسین؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا, الحسین منی وانا من الحسین. میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حضور کا فرمان, حسین مجھ سے, میں حسین سے. کون ہے حسین؟ چلو ذرا سا تمہیں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. حسین کون ہے؟ دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں, مولانا ابراہیم رضا چترویدی صاحب بیٹھے ہیں, حافظ ارشاد, دیگر ہمارے بزرگ علماء بیٹھے ہیں. ایک بات ان سے بھی آپ اچھی طرح اس بات کو آپ بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہو. دیکھو بیٹے کو سمجھنا ہوتا ہے تو باپ کو سمجھنا پڑتا ہے, شاگرد کو سمجھنا ہو تو پہلے استاد کو سمجھنا پڑتا ہے, مرید کو سمجھنا ہو تو پہلے پیر کو سمجھنا پڑتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے. آؤ ذرا حسین پر نظر ڈالو. حسین کو سمجھنے والوں, حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو آپ ذرا دیکھو حسین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حسین کا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے, سن لو ذرا, غور کر لو. حسین کے بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالنے والوں, حسین کی شخصیت کو سمجھنے والوں, آؤ ذرا دیکھو حسین کا بیک گراؤنڈ, آؤ ذرا دیکھو حسین کی عظمت. اللہ اکبر. میرے آقا کی بارگاہ ہے, تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں امام حسین ہے. امام حسین کا بچپن ہے, اور بچپن میں حسین کی ذہانت دیکھو. امام حسین بچپن ہے, اور حضور کی بارگاہ میں, تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے پیار میں حسین نے آقا سے ایک سوال کر لیا. آقا کی بارگاہ میں حسین نے ننھے ننھے لبوں سے کہا, یا رسول اللہ, اے میرے نانا جان, ایک سوال کرنا ہے. آقا نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. حسین کہنے لگے, یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے. آقا یہ بتا دیجئے فضیلت آپ کی زیادہ ہے یا فضیلت میری زیادہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حسین. کس سے کہہ رہے ہیں؟
پیغمبر خدا سے، محبوب خدا سے۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، تمام فضیلتیں میرے مصطفیٰ کے لیے ہیں، کلی فضیلتیں میرے مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو سناؤں گا یہ بھی در حقیقت میرے مصطفیٰ کی ہی فضیلت ہے، جزوی فضیلت ہے۔ مگر بات سنیں، حسین کا جواب، حسین کا سوال، ہائے ہائے ہائے، حسین کی ذہانت تو دیکھیں۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حسین حسن عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین کی یہ یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی۔ نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں، خلاف بیت باطل جو کربلا میں اٹھی ہم اس نہیں کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کی عظمت۔ منافقین کو ذکر نبی یوں مار گیا، تھی گرد گاؤں میں اور شہر تک غبار گیا، نہ اٹھ سکے گا کبھی بھی سوال بیعت کا، حسین بیعت فاسق کا سر اتار گیا۔ وہ تنہا حسین کربلا میں بتا رہا تھا کہ میں ہوں حسین، میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ تو حسین نے سوال کیا، نانا جان یہ بتائیے یہ فضیلت میری زیادہ یا آپ کی زیادہ؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے اتنا سنا، میرے آقا مسکرانے لگے۔ تاجدار مدینہ مسکرائے، میرے آقا کے لبہائے مبارک پر تبسم، خدا کی قسم رحمتیں رب کی برسنے لگی۔ آقا مسکرائے، آقا کے دندانے مبارک سے ایک نور کی چمک بھی نکلی اور خوشبوئیں بھی ماحول میں بکھر گئی۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا، اے حسین سوال تم نے کیا ہے، چلو جواب بھی تم دے دو، تم ہی بتا دو کون زیادہ ہے فضیلت میں آگے، حسین تم ہی بتا دو فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اب سنیو تڑپ جاؤ گے سن کر، اب مچل جاؤ گے سن کر، اللہ اکبر۔ حسین کا بچپن ہے مگر ذہانت دیکھو، میرے مولا حسین کا جواب سنو، اور جواب سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ ذرا پیار سے محبت سے بولو، اور زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ ماشاءاللہ، دیکھو ہاتھ اٹھانے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مجھ سے قبل محمد علی بھائی فیضی نے آپ کے ہاتھ اٹھوائے تھے نا، دیگر علماء بھی ہاتھ اٹھواتے ہیں۔ آپ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا لوگ خامخواہ بے وجہ یوں ہی بس شور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں قرآن سناؤں آپ کو، میں قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں ہاتھ اٹھانے کا کیا معاملہ ہے، سنو گے؟ زور سے بولو تو ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب ہاتھ اٹھانے کی بات آئی ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن سے ثابت کروں گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا پڑھو سورہ یاسین، اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ دن بھی آنے والا ہے، محشر کا میدان ہوگا، حشر کے دن زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ حسین کی محفل میں آنے والوں، حسین کی محفل میں ہاتھ اٹھانے والوں، یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ ہاتھ کل میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ بندہ تیرا گناہگار تو ضرور تھا، یا اللہ یہ خطا کار تو ضرور تھا، مگر جب بھی حسین کی محفل میں آیا، جب بھی تیرے محبوب کی محفل میں آیا، جب بھی تیرے ذکر کو سننے آیا، یا اللہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گواہ بنایا، پھر اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے۔ تو جب یہ ہاتھ گواہی دیں گے تو پروردگار عالم ہاتھوں کی گواہی کو سن کر اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ تو شرمانا نہیں چاہیے، اس میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا چاہیے
اب سنو، پروردگار عالم خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین تم ہی بتا دو تمہاری فضیلت زیادہ یا ہماری؟ اب جواب سنیں حسین کا. تاجدار کربلا مولا حسین آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ والی کائنات فضیلت میری زیادہ ہے. عرض کرتے آقا میری فضیلت زیادہ. میرے مصطفیٰ مسکرائے. تاجدار مدینہ نے فرمایا اے حسین تم نے اپنی فضیلت زیادہ بتائی ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو کیسے زیادہ ہے, تمہاری فضیلت کس طرح زیادہ ہو گئی؟ اب حسین کا جواب سنو. حسین آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے بچپن ہے. حسین کہتے یا رسول اللہ میری فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ میرا نانا اللہ کا محبوب ہے, نبیوں کا تاجدار ہے. یا رسول اللہ میرا نانا نبیوں کا سردار ہے, نبیوں کا نبی ہے, جانے کائنات ہے, محبوب خدا ہے. آقا میری فضیلت زیادہ ہے. یہ بھی در حقیقت میرے مصطفیٰ کی فضیلت ہے. تو بیک گراؤنڈ حسین کا یہ ہے کہ نانا جانے کائنات, نبیوں کے نبی, امام الانبیاء. اچھا حسین کے باپ کی بات کر لیں. عام طور پہ اولاد باپ کی زندگی سے بڑا اثر پڑتا ہے اولاد پہ. باپ کو دیکھ کر لوگ اس کا اندازہ کرتے ہیں. لیکن آؤ میرے حسین کے بابا کو دیکھو. کون ہے حسین کے بابا؟ حسین کے بابا کا نام مرتضیٰ ہے. شیر خدا حیدر کرار مولا علی. کون مولا علی؟ وہ کہنے والے نے کہا علی امام منستو منم غلام علی, ہزار جان گرامی فدائے نام علی. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اچھا تھوڑے سے لوگ ہو, چلو میں بتاتا ہوں علی کون ہے. میں بتاتا ہوں علی کون ہے. علی کسے کہتے ہیں؟ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے مدرسوں میں پڑھے پھر پڑھانے لگے. ہم جیسے لوگ سب مدرسوں میں گئے, آپ بھی مدرسوں میں گئے ہوں گے, آپ کے بچے بھی مدرسوں میں گئے ہوں گے. جب مدرسے میں بچہ جاتا ہے اس کو کہاں سے سٹارٹ کراتے ہیں؟ الف سے سٹارٹ کراتے ہیں. قاعدہ ہاتھ میں دیا, استاذ پڑھاتا ہے پڑھو الف. الف کے بعد میں با تا سا جیم ہا خا. اور اردو میں جب پڑھتے ہیں تو الف بے تے سے جیم ہے. یہیں سے تو سٹارٹنگ ہوتی ہے نا. بولو بھائی, الف سے شروع ہوتا ہے کام. ہم بھی الف سے شروع کریں. آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا پڑھا دوں. میں الف سے پڑھاتا ہوں آپ کو. پڑھنے کو تیار ہیں آپ؟ چلو مجھے مقرر نہ سمجھو ابھی, تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا استاد سمجھ لو, ٹیچر سمجھ لو. آپ سمجھ لو کلاس میں بیٹھو میں پڑھا رہا ہوں. کون ہے علی؟ الف سے بتاؤں گا میں آپ کو. الف سے شروع کروں گا یا تک بتاؤں گا. سننا آپ کا کام ہے, سنانا میرا کام ہے. میں نہیں کہتا کہ تم کہاں بیٹھے ہو کہاں کھڑے ہو, جدھر بیٹھے ہو ادھر سے سن لو, جیسے بیٹھے ہو ویسے سن لو, مگر سن لو محبت سے. انشاءاللہ اگر سنیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا. دل سے سنیے گا, ذرا پیار سے محبت سے بولے اور مچل کے لہرا کے بولو. میں بتاتا ہوں علی کون ہے. پہلے 4 مصرے سنیں. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے. مسجدوں میں چٹائیوں پہ بیٹھتے ہو نا لوگ, تمہیں کوئی دنیا کہے نا کہ گھر میں چٹائی پہ, مدرسے میں چٹائی پہ, جلسے میں چٹائی پہ, کوئی کہے کہ یار کرسی والے نہیں ہو تم چٹائی والے ہو. کہنا چٹائی والوں کے تیور نہیں دیکھے تم نے ابھی. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے, تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. اب چوتھے مصرے کے تیور دیکھنا. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے, تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. ارے علی کے در کا بھکاری ہوں, کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں.
دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری کلزے بابا میں علی علی، کون علی کون علی، گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی، ہے سے حق کی پہچان علی، خے سے ختم القرار علی، اور خالد کا شہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، ہر فیضے سے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواس سے صادق ذکر علی، اور ذوات سے ضامن فکر علی، تاسے طرفین میں نور علی، ذات پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاک کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، خلفاء میں نمبر 4 علی، اور یہ سے نبی کا یار علی، ایمان علی ایقان علی، سلطان علی میری جان، علی والے کہتے ہیں میری جان، ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، ہے زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، غنچوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی خورشید علی، تاروں میں علی پیاروں میں علی، تاروں میں علی پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، تاروں میں علی پیاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، ہم سب کا برم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہر قطب سے برتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر علی علی، اب بس جلدی سے گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ مولا علی جس کے بابا ہیں وہ حسین ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ، ماں جس کی سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات، ہائے ہائے،
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کے شوہر کو نہ ملے گا، کسی کی بیوی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ نبی کی بیٹی بطول زہرا، طہارتوں کا اصول زہرا۔ حسین اعظم شہید اعظم کے واسطے اب سلام کر لو قبول زہرا۔ وہ فاطمہ، وہ نبی کی شہزادی، وہ سیدہ جن کا مقام یہ، جن کا مرتبہ یہ، جن کی عظمت یہ، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے تو ان کے لیے جنت سے جوڑے آ جاتے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ ماں یہ ہے، تو جب باپ علی جیسا ہو، ماں فاطمہ جیسی ہو، بیٹا پھر حسن ہی ہوتا ہے، بیٹا پھر حسین ہی ہوتا ہے۔ حسین کربلا میں ہے، 7 محرم الحرام پانی بند ہوا، 3 محرم الحرام کو کربلا میں خیمے لگے ہیں، 7 محرم الحرام تک مذاکرات ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان بات چیتیں ہوئی ہیں، اور بات چیت کا کوئی مطلب نہیں نکلا، کوئی حاصل نہیں نکلا۔ حسین کہتے تھے یا تو یزید کے پاس لے چلو، ہم اپنی بات چیت خود کر لیں گے، یزید سے اپنے معاملات خود حل کر لیں گے، یا پھر یوں کرو ہمیں یا تو پھر مدینہ جانے دو، یا کوفہ جانے دو، یا کہیں اور جانے دو۔ مگر ابن زیاد کے حکم سے عمر سعد نے کہا کہ نہیں، تم جا نہیں سکتے، یا تو جنگ کرو یا تم جو ہے سرنڈر کر دو، یا تو جنگ کرو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر تم بیعت کر لو، 2 ہی باتیں تھیں۔ اب میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، قرآن سنیے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو، جب جنگ تم پر مسلط ہو جائے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لڑنا ضروری ہو جائے، جب جنگ مسلط ہو جائے تو تم پھر دشمن کا مقابلہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، ثابت قدم رہو۔ اس ثابت قدمی سے کیا ملے گا؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابیوں کا صحرا اللہ تمہارے سر پہ باندھ دے گا۔ اے لوگوں، اب کربلا کا میدان دیکھ لو، امام حسین کو دیکھ لو، اور اس آیے مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے، مومن کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے امان مانگے، آزمائشیں نہ مانگے، جنگ و جدال نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں امن و سلامتی مانگے۔ لیکن اگر پھر بھی حالات ایسے ہو جائے کہ لڑنا ضروری ہو جائے، اگر حالات ایسے ہو جائے جنگ مسلط ہو جائے، تو پہلا قاعدہ میرے آقا نے بیان کیا، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ثابت قدم ہو جانا، پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا، پھر گھبرانا نہیں ہے۔ اب حسین کو کربلا میں دیکھو، اس آیت کی عملی تفسیر ہے حسین، اس آیت کی عملی تفسیر حسین بن کر دکھا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ ایک بار بتا دو، ابھی ختم کر دوں تو ابھی، اور 5-10 منٹ کی اور میری بات ہے، ختم کروانا ہے۔ ہاں دیکھو، تمہارے مائک نے تقریر تو کرنے نہ دی، پہلے تو آدھا گھنٹہ ویسے خراب کر دیا اس مائک نے، سمجھ رہے